أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today on 8th of August 2020, I, Mr. Shamsuddin Peer, teacher, Government Upper Primary School, Outkuli, Cluster Milal, Zone Kralpura Kupara. Dear students, Assalamu alaikum. We are in class 8th, subject social science history, chapter number 4, the Mughal Emperor. یعنی پیارے بچوں، پیارے طلباء و طالبات، میں آپ 8ویں جماعت کے بچوں کے سامنے کے ساتھ مخاطب ہوں، اور ہمارا جو آج مضمون ہے وہ ہے سوشل سائنس کی کتاب ہسٹری اور پاسٹ تھرڈ پارٹ، اور چیپٹر نمبر 4 دا مغل امپرر. اس کے ہم نے 2 کوسچن پہلے کیے ہوئے ہیں، 2 سوال. آج تیسرا ہم کریں گے، تیسرا، چوتھا اور پانچواں. پیارے بچوں، آپ غور سے سنو گے. واٹ ویر دا سینٹرل پروونسز انڈر دا کنٹرول آف دا مغلز. یعنی مغل جو امپرر تھے، انہوں نے بہت مدت تک ہندوستان پر حکومت کی تھی. یعنی لاسٹ پر جو ان کا بہادر شاہ ظفر، جو لاسٹ امپرر آف مغلز، جو ہندوستان کا آخری مغل بادشاہ گزرا ہے، اس کے بعد یعنی اب ان کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ وہ کن کن جگہوں، پروونسز پر ان کو کنٹرول، سینٹرل یعنی مرکزی کون سے علاقے تھے جن پر ان کو کنٹرول حاصل تھا. آنسر اس کا ہے پانی پت، لاہور. آپ دیکھو گے پانی پت تو ہندوستان میں ہے، آج لاہور پاکستان میں ہے، کیونکہ یہ پیارے بچوں یہ ایک ہی ملک تھا. ہندوستان پاکستان ایک ہی ملک تھا. پھر 1947 میں پاکستان بنا اور پھر ہندوستان، یعنی اس کے 2 حصے ہو گئے. دلی، آگرہ، متھورا، امبر، اجمیر، فتح پور، سیکری اینڈ الہ آباد، یہ تھے جہاں ان کی زیادہ مرکزی حکومت، مرکزی کنٹرول جو تھا مرکزی علاقوں پر. یہ مرکزی علاقے تھے، ان پر کنٹرول تھا کن کا؟ مغل بادشاہوں کا، حکمرانوں کا. چوتھا سوال ہے واٹ ویر دا ریلیشن شپ بٹوین دا منصب دار اینڈ دا جاگیر. جاگیر اور منصب دار کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یعنی ان کی کیا ریلیشن ہے؟ تعلق، ریلیشن کہتے ہیں تعلق. منصب دار ویر دا پیٹرنز، یعنی یہ جو ہیں یہ مددگار تھے حکومت کے، حکمرانوں کے، یعنی مغل حکمرانوں کے پیٹرنز، منصب دار تھے. ہو جوائنڈ مغل سروسز، جنہوں نے مغلوں کے ساتھ جڑ گئے، ان کے کام تھے ان کے ساتھ جڑ گئے. دے ریسیوڈ، کیا کرتے تھے وہ؟ ریسیو حاصل کرتے تھے، دیئر سیلریز، تنخواہیں حاصل کرتے تھے. ایز ریونیو، یعنی جو ان کا ریونیو جمع ہوتا تھا اس میں وہ اپنی تنخواہ حاصل کرتے تھے. ریونیو ہو گئے یعنی جو پیسہ جمع ہوتا ہے، آمدنی، اسائنمنٹس، یعنی پھر سپرد کرتے تھے. یعنی ان کو تنخواہ ملتی تھی، وہ ریونیو جمع کرتے تھے. ان کو یہ کیا ہونا، دس واز کالڈ جاگیر، اسی کو جاگیر کہتے ہیں. دے اونلی ہیڈ رائٹس ٹو دا ریونیو آف دیئر اسائنمنٹس، یعنی ان کو یہ حق تھا کہ وہ ان کو سپردگی تھی کہ وہ ریونیو جمع کرتے تھے. واٹ واز چوتھا اور پانچواں سوال ہے بچوں، واٹ واز دا رول آف دا زمیندارز ان مغل ایڈمنسٹریشن. یعنی مغل ایڈمنسٹریشن جو ہے، مغلوں کی جو حکومت ہے، ان کی کام کاج، ان میں زمینداروں کا کیا رول تھا؟ زمیندارز وائر پاورفل، یہ بہت طاقتور تھے، مانے جاتے تھے. لوکل چیفٹنز، یعنی یہ منصبدار، یہ لوکل منصبدار، یعنی لوکل منصبدار تھے، ذمہ دار تھے. اپوائنٹڈ بائی دا مغل رولرز، مغل حکمرانوں نے ان کو یعنی وہاں تعینات کیا ہوا تھا. ان کو
میں نے وہاں منتخب کیا تھا. they exercised great influence and power. ان کے پاس بہت طاقت تھی, ان کے پاس پاور تھا, ان کے پاس یعنی حکمرانوں نے ان کو بہت حد تک مالک بنایا تھا. دے کلیکٹڈ, وہ جمع کرتے تھے ٹیکسز جمع کرتے تھے فرام دا پیزنٹس, کاشتکاروں سے, باقی غریب لوگوں سے. اینڈ گیو دیم ٹو دا مغل امپرر, اور پھر وہ بادشاہ کو دیتے تھے, مغل بادشاہ کو. ان سم ایریاز, کچھ علاقے ایسے تھے, دا زمیندارز بیکیم مور پاورفل, کچھ علاقوں میں یہ بہت طاقتور بن گئے تھے. کون زمیندار؟ کس دوری حکومت میں؟ انہیں مغل دوری حکومت میں. یہ تھا بچوں, یہ سوال 3 تھے, تو پہلے ہم نے کیے ہیں, تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے. تو آپ جو آپ پڑھتے ہو اس پر دھیان دیتے جاؤ گے اور اس پر محنت کرتے رہو گے, انشاءاللہ آئندہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.